نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی آمد قیامت کی عظیم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور چونکہ قیامت کی آمد یقینی اور حتمی ہے اور قیامت کے ظہور کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسا کہ مہدی موعود کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اپنے دور رس اثرات اور نتائج، امتحان اور آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت جو کہ انتہائی توجہ اور اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے قبل چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے قبل بیشتر علامات قیامت جو ظاہر ہو چکی ہیں وہ یہ ہیں: زبانوں پر اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن پاک کے الفاظ رہ جائیں گے، علماء سو پیدا ہوں گے، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا، اسلام سے اجنبیت عام ہو جائے گی، کفر کی بھرمار ہوگی، قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار مسلمان ہوں گے، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، گانا بجانے کا بہت رواج ہو جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں کو ستانے لگے گا، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے گا، قبیلے کے سردار بددین لوگ بن جائیں گے، کمینے قوم کے ذمہ دار ہوں گے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، قوم کے سرمایہ دار اور عہدہ دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمانوں فقراء کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ کھائیں گے، جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مساجد کے متولی اور مدارس کے محتممین اور دیگر اوقاف کے منتظمین مستحقین کو معروم رکھتے ہیں، گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، قتل کی اندھیری ہوگی، لوگ بلند مکانات بنا کر ان پر فخر کریں گے اور نالائق حکمران پیدا ہوں گے، چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا، سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا، کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی، عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے، برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا، موت کی تمنا کی جائے گی، زلزلے بہت آئیں گے، امت محمدیہ یہود و نصارہ، فارس اور روم کا اتباع کرے گی، ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کرے گا، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، مذکورہ جتنی پیشین گوئیاں احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر پیشین گوئی آ چکی ہیں اور بعض ابھی پوری ہو رہی ہیں۔ الغرض جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ امام مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ وہاں مسلمان خانہ کعبہ کے پاس
حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت لیں گے۔ آپ کی خلافت کی خبر سن کر ملک شام کا ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، مگر وہ آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدار میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ الغرض جو لشکر بھی آپ سے مقابلے میں آئے گا وہ شکست کھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ سارے عالم کو فتح کر لیں گے۔ 7 یا 8 سال تک آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے گی۔ آخر وقت میں دجال ظاہر ہوگا۔ معزز ناظرین، سید برزنجی علیہ السلام نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی بہت ساری علامات ذکر کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہوگی۔ نمبر 2، حضرت مہدی علیہ رضوان کی تائید اور تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آئے گی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان ایک خشک بانس زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان سے نشانی کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضا میں اڑتے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ رتاج الکعبہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ جس دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ پڑا تھا، اسی طرح حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں بھی ہوگا۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے لشکروں سمیت نمودار ہوں گے اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ان کے ظہور کے وقت ایک روشن دمدار تارہ ظاہر ہوگا۔ ان کے ظہور کے سال ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر رہے گی۔ شام کی ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔